یہ جنگ بدر اور کچھ نہیں، جنگ احد اور کچھ نہیں ہے، جنگ خندق اور کچھ نہیں. 3 بڑی بڑی جنگیں جو کفار و مشرکین مکہ سے لڑی گئی ہیں. اس کے بعد کی جب جنگیں وہ یہود و نصارہ سے ہیں. اب جب پیغمبر ابھی 1 سال گزرا اور 1 سال گزرتے ہی یہ پیغمبر کی شان اور شوکت اور دبدبہ اور لوگوں کا اسلام سے جڑنا اور پیغمبر کا محبت اور پیار کا پیغام دینا، یہ اندر ہی اندر کوڑنے لگے کہ یہ ابھی تو یہ کم تعداد میں ہے، ابھی ان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، لہذا ابھی ان کو دبانا آسان ہے، ابھی ان کو کچلنا آسان ہے، ابھی ان کو خاموش کرنا آسان ہے. کچھ ایسا کیا جائے کہ بس یہ پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دیے جائیں. یہ سوچ کے انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی، اس کو کہتے ہیں سازش، جو دنیا میں آج طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں سازش. سازش کیا رچی، کیسے لڑے کیسے، کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے. ایسے اگر ڈائریکٹ آ جائیں گے لڑنے کے لیے تو یہاں جو دوسرے مذہب والے سکون اور اطمینان اور پیار سے رہ رہے وہ بھی ہو جائیں گے، ارے صاحب ہم تو سکون اطمینان سے رہ رہے تھے، خواہ مخواہ کے لیے لڑنے آ گئے اور ہمارا بھی چین و سکون انہوں نے ختم کر دیا. لہذا ڈر یہ تھا کہ کہیں دوسرے مذاہب ان کے نہ ہو جائے، اور ہو جاتے اور ہوئے بھی. لہذا انہوں نے ایک سازش رچی ان کفار و مشرکین نے. وہ سازش کیا تھی؟ اس سازش کے تحت ان کا جو قافلہ مدینے سے مکے سے شام جاتا تھا، تجارتی قافلہ، ان کا ویوپار پورے عرب کا ویوپار سیریا سے تھا، کیونکہ سیریا ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پہ یورپ سے، یعنی ادھر جو مغرب جو اس وقت کہلاتا تھا، مغرب سے سامان سیریا آتا تھا اور سیریا سے سامان پھر عرب میں آتا تھا. تو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا سیریا، ایک تجارتی مرکز تھا، بہترین مرکز تھا، بہترین سینٹر تھا. لہذا مکے سے قافلہ جاتا تھا ادھر اور سیریا سے سامان بیچتے تھے اور وہاں خریدتے تھے اور پھر وہ قافلہ واپس آتا تھا مکے. اب جب یہ گئے یہاں سے اور سیریا سے واپس ہونے لگے تو مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر، کیونکہ اس زمانے کا جو سفر ہوتا تو ریگستان کا سفر ہے، دور دراز کا سفر ہے، کوئی آج کی طریقے سے نہ سواریاں تھیں، نہ حالات تھے، نہ اسباب تھے، دور دور تک پانی کا وجود نہیں ہوتا تھا، کہیں پر چشمہ نظر آ جاتا تھا، کنواں نظر آ جاتا تھا، لوگ قافلہ وہیں پہ روک دیتے تھے، 1-2 دن وہاں قیام کرتے تھے، مشکیزیں بھرے جاتے تھے، پانی کا انتظام کیا جاتا تھا، خوراک اکٹھا کی جاتی تھی، جمع کی جاتی تھی اور پھر قافلہ چل دیتا تھا دوسری منزل کے لیے. مدینے سے کچھ فاصلے پہ بدر نام کا ایک کنواں تھا. جب یہ وہاں سیریا سے واپس ہوئے تو انہوں نے بدر کی جگہ پر قافلے کو روک دیا اور یہاں پر قافلہ روکنے کے بعد انہوں نے مکے پیغام بھیجوایا. پیغام کیا بھیجوایا؟ یہاں مدینے والوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ تجارتی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اور بدر کے قریب آ کے یہ تجارتی قافلہ رکا ہوا ہے، مدینے والوں کو خبر بھی نہیں. اور انہوں نے خاموشی سے مکے پیغام بھیجوا دیا کہ جا کے مکے میں کہہ دو کہ محمد کے افراد نے قافلے کو لوٹ لیا ہے. اس کو کہتے ہیں سازش، قافلے کو لوٹ لیا ہے. 1400 سالوں میں اسلام کو، دین کو، مذہب کو، عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسی قسم کی سازشوں کا سہارا لیا گیا ہے. لوٹ لیا، قافلے کو لوٹ لیا ہے. اب جیسے ہی خبر مکے پہنچی تو مکے سے 1200 لوگ چل دیے صرف جنگ کرنے کے لیے. 1200 کا لشکر چل دیا جنگ کرنے کے لیے.
اب جب یہ لشکر چلا اور بدر کے قریب پہنچا تو حضور کو کسی نے خبر دی آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں تو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. پیغمبر یہاں پر نہ کوئی افراد ہیں نہ ہتھیار ہیں, ایک لمیٹڈ تعداد ہے. اسی لمیٹڈ افراد کو لے کے پیغمبر نکل پڑے. لیکن کس کے سہارے نکلے؟ کس کے سہارے نکلے؟ اسی کو کہتے ہیں ایمان کی دولت, اسی کو کہتے ہیں یقین. اگر ایمان ہے, یقین ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, تو کیسے ہی پہاڑ کوئی سامنے آ جائے وہ پہاڑ سر کر لے گا انسان. شرط یہ ہے کہ یقین اللہ کے اوپر ہو, شرط یہ ہے کہ ایمان اللہ کے اوپر ہو, شرط یہ ہے کہ اعتماد اللہ کے اوپر ہو. اور ہوا بھی یہی کہ اگرچہ ادھر سب کے پاس اسباب تھے, حالات تھے, یہاں نہ اسباب تھے نہ حالات تھے. جنگ ہوئی اور اس جنگ میں دشمن ہار گیا, مخالف ہار گیا, اور پیغمبر کا لشکر کیا 313 افراد, 313 افراد, اور ان 313 میں 13 تلواریں بھی نہیں. ان 313 میں 3 بھی گھوڑے نہیں. اور وہاں سب کے پاس گھوڑے ہیں, سب کے پاس تلواریں, سب کے پاس آلات, سب کے پاس اسباب. لیکن اس کے باوجود یہ جنگ پیغمبر نے جیتی.